والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث صدقة جارية ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، ماہ ربیع الاول شروع ہو چکا ہے اور یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت کا بھی مہینہ ہے کہ حضور کی پیدائش بھی، حضور کی ولادت بھی اس ماہ ربیع الاول میں ہوئی، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال انتقال کا بھی مہینہ ہے کہ حضور کا وصال انتقال وفات بھی اسی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عالمگیر دین لے کر تشریف لائے ہیں۔ ہمارا دین، دین اسلام، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اللہ نے ہمارے نبی کو جو کتاب عطا فرمائی ہے قرآن پاک، وہ ایک مکمل دستور زندگی ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل دستور قانون اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشی کے بارے میں بھی تعلیمات دی ہیں، جب خوشی ہو تو خوشی کیسے منانی، اور جب غم ہو تو غم کیسے اس کو غم کو سر انجام دینا ہے، تو اس کے بارے میں بھی تعلیمات اللہ کے نبی نے ہمیں دی ہیں۔ ہمارا دین اسلام ایسا دین ہے جو مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں، کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمارے نبی نے ہمیں تعلیم نہ دی اور ہمارے دین اسلام نے ہماری رہنمائی نہ کی، ہر ایک پہلو کے بارے میں کی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اسی میں سے یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے وصال کا، کیونکہ ہم یہاں پر اس لیے جمع ہیں کہ ہمارے محترم بھائی عبد مناف کے چاچو اور ہمارے محترم الیاس صاحب کے بھائی، ان کا انتقال ہوا ہے، تو ان کے وصال ثواب کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ تو دین اسلام میں وصال ثواب اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ برحق ہے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کو نیک عمل کوئی نیک عمل کر کے اس کو ثواب پہنچانا، یہ برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ثواب پہنچائے۔ اب یہ ہے کہ ثواب پہنچانے، کیسے ثواب پہنچانا چاہیے؟ حضور نے فرمایا بھی ہے، حدیث پاک جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضور نے فرمایا جب بندہ مر جاتا ہے نا، اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میں زندہ ہوں، آپ زندہ ہیں، تو ہم نیک عمل کرتے ہیں، ابھی جمعے کی نماز پڑھی ہے، صبح کی نماز پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، درود پاک پڑھا ہے، صدقہ مطلب ہر نیک عمل ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم زندہ ہیں۔ جب ہماری روح پرواز کر جائے گی، روح نکل جائے گی، فوت ہو جائیں گے، تو پھر یہ نیک اعمال کا سلسلہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، رک جائے گا۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا لیکن 3 عمل ایسے ہیں جو زندگی میں کر کے مرا، اس کے نیک اعمال کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا، مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کا سلسلہ وہ چلتا رہے۔ وہ 3 عمل کون سے ہیں؟ ایک حضور نے فرمایا صدقۃ جاریہ، ایسا کوئی کام کیا جو صدقہ جاریہ ہے، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دی، ان میں اپنا حصہ ڈال دیا، قرآن پاک کسی کو لے کر دے دیا، اور کوئی راستہ بنا دیا، کوئی نہر بنا دی، کوئی پینے کے پانی کا بندوبست کر دیا، یہ ایسے اعمال ہیں جو صدقہ جاریہ کہلاتے ہیں۔ دوسرا حضور نے فرمایا ولد صالح یدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے، اس لیے آپ نے نیک اولاد چھوڑ کے گیا۔ اب شادی ہم کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ 2 بڑے مقصد ہوتے ہیں، ایک مقصد یہ ہے گناہ سے بچنا، شادی بندہ کرتا ہے، بندہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو شادی اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اولاد عطا فرمائے، آپ اس اولاد کی اچھی تربیت کریں، ان کو نیک بنائیں، تاکہ ہمیں زندگی میں بھی کام آئے، بڑھاپے میں کام آئے، اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے پیچھے وہ نیک عمل کر کے ہمیں ثواب پہنچائے۔
حضور نے فرمایا یہ نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے۔ اور تیسری چیز حضور نے فرمایا علم ينتفع به، ایسا کوئی اچھا علم کسی کو سکھا دیا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، دین کا علم سکھا دیا، کوئی ویسے کسی کو ہنر بھی سکھا دیا، اس کا بھی اس کو ثواب ملے گا۔ ٹھیک ہے جی، تو علم ينتفع به، جیسے ہم مدرسے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے سیکھتے ہیں، پھر وہ آگے دوسرے بچے رہیں گے، ساری زندگی پڑھتے رہیں گے بچے بچیاں، وہ ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا، مدرسے پڑھانے والوں کو بھی، مدرسے کی خدمت کرنے والوں کو، سب کو ثواب ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ یہ اصال ثواب برحق ہے، اس حدیث سے بھی اصال ثواب کا ثبوت ملتا ہے۔ تو اس کے ساتھ یہ ہے، اب یہ ہے کہ اصال ثواب کا ٹائم کیا ہے، کہ کس ٹائم ہم اپنے والدین جو فوت ہو گئے دنیا میں ان کو کس ٹائم ثواب، یہ ذہن میں رکھیں گے۔ اصال ثواب کا ٹائم کوئی دین نے مقرر نہیں کیا، دن کو بھی پہنچا سکتے ہیں ایک عمل کر کے، رات کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، جمعرات کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، جمعے کو بھی ثواب پہنچا سکتے ہیں، سوموار کو بھی، ہر دن ہر مہینے ہر ٹائم ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ اس کا کوئی ٹائم اللہ تعالیٰ نے مقرر نہیں کیا، اللہ کے نبی نے بھی کوئی ٹائم مقرر نہیں کیا۔ آسانی ہو گئی ہے، دیکھیں اگر ٹائم مقرر ہوتا تو پھر لازمی اسی ٹائم میں کرنا پڑتا، اور ٹائم جب مقرر نہیں ہے تو ہر ٹائم ہم نیک عمل کر کے اپنے بزرگوں کو، اپنے مرنے والوں کو ثواب پہنچا سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثواب، ایصال ثواب پہنچانا کیسے ہے، کون سا عمل کر کے ثواب پہنچائیں، تو اس کے بارے میں یہ ہے میرے محترم بھائیوں، جس عمل کی زیادہ ضرورت ہو وہ عمل کر کے ثواب پہنچائیں کہ زیادہ ثواب ملے۔ مثال کے طور پر ایک ہمارا مسلمان بھائی ہے، بیمار ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ دوائی لے کر دیں، زیادہ مستحق ہے دوائی کا، زیادہ ثواب ملے گا۔ دعا ہی کر دیں اللہ نے اس دوائی لے کر دی ہے، اس کا ثواب میرے والد صاحب کی روح کو پہنچا۔ ایک گھر ایسا ہے کہ اس کے گھر میں فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے آٹا نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اس کے گھر آپ راشن ڈال دیں، ٹھیک ہے، تو وہ کتنی آپ ادھر سے دعائیں دے گا، یہ دعا کرنے کا تھا میں جو آپ کی رضا کی اس کو راشن دی ہے، اس کا ثواب میرے بھائی کو پہنچا دیں، میرے والد صاحب کو پہنچا دیں، ٹھیک ہے جی، کوئی مسکین ہے اس کو کھانا کھلا دیں، ٹھیک ہے، ویسے دعوت کر دیں، کھانا کھلا دیں۔ تو یہ اصال ثواب کے بہت طریقے، جس کی زیادہ ضرورت ہو، کسی کو ایسا ہے کہ ننگا ہے، اس کو پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ اس کو لباس لے کر دے دیتے ہیں کپڑے پہننے کے لیے، یہ بھی اصال ثواب کا۔ تو جس چیز کی زیادہ ضرورت ہوگی اگر ہم اس کے ذریعے اصال ثواب کریں گے تو ہمیں زیادہ ثواب انشاءاللہ ملے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی باتیں کی ہیں دین کی اللہ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور اس کا ثواب عبد مناف کے چاچا